أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 سے آغاز کریں گے. اس آیت سے پہلے آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ تم عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے. اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ. تو یہ پورا معنی ہو گیا لا الہ الا اللہ کا، اللہ کی عبادت کا اثبات اور غیر اللہ کی عبادت کا انکار. توحید کے اثبات کے بعد شرک پہ انکار کرنے کے بعد اللہ رب العزت اثبات فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اور آپ کی نبوت کا. اور قرآن حکیم میں یہ اللہ رب العزت کا انداز ہے، یہ طریقہ کار ہے کہ عام طور پہ توحید کے بعد آپ کی نبوت و رسالت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور یہی صورتحال یہاں پہ ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم ہو فی ریبٍ کسی قسم کے شک میں، مما اس چیز کے بارے میں جو، یہاں پہ ما موصولہ ہے، ما نزلنا جو ہم نے اتاری ہے، علی عبدنا اپنے بندے پہ، فأتو تو تم لے آؤ، فأتو بسورہ تو تم کوئی صورت لے آؤ، من مثلہ اس جیسی، ودعو اور تم بلا لو، شہداءکم اپنے مددگاروں کو، اپنے ان شریکوں کو جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے. اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کی ہے، جب کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے آغاز میں کہا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس کے بارے میں جس کو ہم نے نازل کیا ہے تو پھر تم بھی اس جیسی کوئی صورت لے آؤ. تو وہاں پہ کہا تھا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ شک کا اثبات کر رہے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ اس سے بھی واضح آیات موجود ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہنے لگے کہ جس کو یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ پہلے لوگوں کے قصے اور ان کی کہانیاں ہیں
یہ افسانے ہیں جن کو اس آدمی نے لکھوا لیا ہے کسی سے، اب یہ کہانیاں صبح و شام اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں۔ تو اس ایسے کیا پتا چلا کہ وہ قرآن حکیم کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے اور واضح طور پہ انکار کر رہے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں پہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور یہاں پہ شک کا اس بات ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ اس میں بذات خود کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ کتاب واقعی اللہ کا کلام ہے اور یہ اتنی عمدہ کتاب ہے کہ اس کے اللہ کی طرف سے اترنے میں، نازل ہونے میں، اس کا کلام ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شک و شبہ کرتا ہے تو وہ کتاب میں مسئلہ نہیں ہے، وہ مسئلہ اس آدمی میں ہے۔ اور اس کی میں نے مثال پہلے بھی دی تھی کہ ایک پانی ہے، میٹھا پانی ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ پانی میٹھا ہے، کڑوا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا آدمی آئے جس کا مذاق خراب ہو چکا ہو، جس کے چکھنے کی صلاحیت خراب ہو چکی ہو، وہ اس پانی کو چکھے گا تو کہے گا کہ یہ تو کڑوا ہے یا یہ تو نمکین ہے۔ تو مسئلہ اس آدمی میں ہے، پانی میں مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ کی کتاب شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ اگر اس میں کوئی شک و شبہ کرتا ہے تو مسئلہ اس میں ہے جو شک و شبہ کا اظہار کر رہا ہے، ورنہ کتاب اللہ میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کسی قسم کے شک میں ہو، مما نزلنا، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کی ہے، علی عبدنا، اپنے بندے پہ۔ اللہ نے کیا نازل کیا اپنے بندے پہ؟ اللہ رب العزت نے اپنے بندے پہ قرآن نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پہ سنت نازل کی ہے۔ لیکن یہاں پہ مراد صرف قرآن ہے، یہاں پہ مراد حدیث نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اگر تمہیں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہے اس کے بارے میں جسے ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے، تو تم اس جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ تو یہاں سے کیا پتا چلا کہ جو منزل ہوا ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ قرآن ہے، یہاں پہ مراد حدیث نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو ہم نے نازل کیا علی عبدنا، اپنے بندے پہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے نازل کیا، نازل کرنے والے کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اور یہ کلام کس کا؟ اللہ کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہاں ہیں؟ اللہ اوپر ہیں، اللہ اپنی مخلوقات سے اوپر ہیں، سب سے اوپر اللہ ہیں، اللہ کے نیچے مخلوقات ہیں۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پہ مستوی ہے، رحمان عرش سے بلند و بالا ہے۔ ہم نے نازل کیا علی عبدنا، ہمارے بندے پہ، اپنے بندے پہ۔ اللہ رب العزت یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنا کلام نازل کرنے کے لیے جن کو منتخب کیا ہے وہ یہ ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کی شان بیان ہو رہی ہے کہ اللہ نے تمام انسانوں میں سے جس کو قرآن کریم نازل کرنے کے لیے سلیکٹ کیا، منتخب کیا، وہ یہ ہیں۔ تو اس موقع پہ چاہیے تھا کہ آپ کا کوئی بہت بڑا لقب بیان کیا جاتا، آپ کا بہت بڑا کوئی وصف بیان کیا جاتا، جیسا کہ لوگ آج کل بیان کرتے ہیں کہ آپ سرکار ہیں، کوئی کہتا ہے کہ مدینہ کے سرتاج ہیں۔ اس قسم کے الفاظ آپ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور استعمال کرنے والے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ لقب دے دیا ہے، وہ وصف دے دیا ہے جس سے بہتر کوئی نہیں ہے، سرکار مدینہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی جو شان اللہ نے بیان کی ہے، جو لقب آپ کو اللہ نے دیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی لقب نہیں ہے۔ اللہ نے اس موقع پہ جب کہ آپ کی شان بیان کی جا رہی ہے، آپ کو لقب کیا دیا ہے؟ بندہ ہونے کا۔ اور یقیناً بندگی بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن اللہ کی بندگی، اللہ کا بندہ ہونا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ ہم سب کو اسی لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بن جائیں۔ لیکن امت محمدیہ میں اگر کوئی کامل بندہ آیا ہے تو وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے جناب محمد رسول اللہ۔ اللہ کے کامل بندے صرف آپ ہیں، کوئی اور اللہ کا کامل بندہ نہیں بن سکا۔ شہداء، صالحین، صدیقین، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے مقام کو نہیں پہنچ سکے۔
وہ بھی بندگی میں بہت آگے ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، اسی لیے اللہ نے ان کو بھی اعزاز دیا، ان کے بھی فضائل بیان کیے، لیکن بندہ کامل کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت جب اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رات کے ایک حصے میں اسراء کروایا، اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے تھوڑے سے حصے میں، یہ بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام ہے کہ اتنا لمبا سفر اللہ نے رات کے تھوڑے سے حصے میں کروا دیا۔ اب یہاں پہ آپ کی شان بیان کی جا رہی ہے، مقام بیان کیا جا رہا ہے، وہاں پہ بھی اللہ نے کیا کہا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور ایسے ہی وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، جہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ کو عبداللہ کہا گیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عبداللہ ہونا بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میرے معاملے میں ایسے مبالغہ نہ کرو جیسے عیسائیوں نے مبالغہ کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں۔ انما انا عبد، میں تو ایک بندہ ہوں، تو میرے بارے میں کیا کہا کرو؟ میرا تذکرہ کرنا ہو تو مجھے کن القاب سے یاد کیا کرو؟ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میرے بارے میں کہا کرو کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ کے سب سے بڑے دو لقب کیا ہیں؟ کہ آپ اللہ کے بندہ کامل ہیں، اور دوسرے نمبر پہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیے گا کیا کہا ہے؟ علی عبدنا، کہ ہم نے اس کو نازل کیا اپنے بندے پہ، حالانکہ سارے انسان ہی کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ نے یہاں پہ خصوصی طور پہ آپ کو اپنا بندہ قرار دیا ہے۔ تو یہ اضافت کون سی؟ اضافت تشریفی، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا بندہ کہہ کے آپ کو شان دی ہے، مقام دیا، شرف بخشا ہے۔ ایسے ہی جیسے مکہ میں مسجد حرام کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد حرام میں جو اللہ کا گھر ہے کعبۃ اللہ، سے کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ۔ حالانکہ ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، لیکن اس کو کہا جاتا ہے بیت اللہ، باقی مسجدوں کو عام طور پہ بیت اللہ نہیں کہا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا گھر باقی تمام گھروں سے بڑھ کر فضیلت رکھتا ہے۔ ساری اونٹنیاں کس کی ہیں؟ اللہ کی، لیکن ناقۃ اللہ کس کو کہا گیا؟ اس اونٹنی کو جو صالح علیہ السلام کے زمانے میں بطور معجزہ سامنے آئی تھی، کیونکہ اللہ کی خاص اونٹنی ہے۔ تو یہاں پہ خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا علی عبدنا، ہمارے بندے۔ تو اس سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور مقام کا علم ہو رہا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو اپنے بندے جناب محمد سے کتنا پیار ہے، کتنی آپ سے محبت ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اللہ نے کہا تھا اگر تمہیں شک ہے، ان حرف شرط تھا، اور کنتم فی ریب، یہ ساری شرط بیان کی گئی کہ اگر تمہیں شک ہے، جواب شرط کیا ہے؟ کہ تم لے آؤ اس جیسی کوئی صورت۔ یہاں پہ پہلے یہ وضاحت کرنا چاہوں گا، مِن مِثْلِهِ، یہ ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ اس کا مرجع کیا ہے؟ تم لے آؤ کوئی صورت مِن مِثْلِهِ، اس جیسی۔ اس جیسی، یہ اس سے مراد کون ہے؟ ضمیر سے مراد کون ہے؟ اس میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ ضمیر جا رہی ہے ما نزلنا کی طرف، منزل کی طرف، کہ تم لے آؤ کوئی صورت مِن مِثْلِهِ، اس کلام جیسی جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ضمیر جا رہی ہے عبدنا کی طرف، کہ تم لے آؤ کوئی صورت، لیکن صورت بنانے والا کون ہونا چاہیے؟ مِن مِثْلِهِ، ہمارے نبی محمد کی طرح کوئی امی ہونا چاہیے جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چیلنج تمام انسانوں کو نہیں ہے، چیلنج تمام عربوں کو نہیں ہے، صرف ان عربوں کو ہے جو امی ہیں، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں ان کے لیے چیلنج نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیلنج مکمل نہیں ہے، نامکمل قسم کا ہے۔ صحیح بات کیا ہے کہ ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ما نزلنا کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں تم لے آؤ کوئی صورت مِن مِثْلِهِ،
ہمارے نازل کردہ کلام کی مثل جو اس جیسی ہو. جیسی صورتیں ہم نے نازل کی ہیں 114 صورتیں قرآن کریم کی, ان میں سے کسی صورت کی طرح کا کلام لے کر آ جاؤ. اور قرآن کی سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے جی؟ سورہ کوثر. کتنی آیتیں ہیں؟ 3, اور 2 سطریں بھی نہیں بنتی. آپ دیکھیے کتنا بڑا چیلنج ہے, کتنی بڑی تحدی ہے کہ سورہ کوثر جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کلام اللہ کا نہیں ہے, محمد نے خود بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یا دوسروں سے بنوایا ہے, تو تم بھی تو عربی ہو, فصاحت و بلاغت کے امام ہو, فصاحت و بلاغت میں ماسٹر ہو, ماہر ہو, تم بھی ایسا کلام بنا کر لے آؤ. کوئی ایک صورت لے کر آ جاؤ, سورہ کوثر جیسی کوئی صورت لے کر آ جاؤ. اور ان دلائل میں سے جن دلائل کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ مثل ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ما نزلنا کی طرف, یعنی کہ عبدنا کی طرف نہیں, یعنی کہ اس سے مراد یہ کہ مثل ہی یعنی کہ قرآن جیسی کوئی صورت. دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں, سورہ اسراء میں, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, کہ اگر تمام کے تمام انسان, تمام کے تمام جن متفق ہو جائیں اس بات پہ کہ قرآن جیسا کلام لے کر آئیں گے, نہیں لا سکیں گے. تو اللہ نے چیلنج محدود لوگوں کو نہیں دیا, کن کو دیا ہے؟ تمام انسانوں کو, تمام جنوں کو. تو اس لیے من مثلہ کی ضمیر کا مرجع کیا ہوا پھر؟ ما نزلنا ہے اور عبدنا نہیں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں فاتو بصورت, کوئی صورت لے آؤ, من مثلہ ہمارے نازل کردہ کلام جیسی. یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ اللہ رب العزت نے عربوں کو, لوگوں کو قرآن پاک جیسا کلام لانے کا چیلنج کئی مرحلوں میں دیا ہے. پہلا مرحلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن جیسا کلام لے آؤ, اور اس کی دلیل وہ آیت ہے جو ابھی میں نے پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ, کہ سارے جن, سارے انسان اس بات پہ اتفاق کر لیں کہ ہم نے قرآن جیسا قرآن لے کر آنا ہے, قرآن جیسا کلام لے کر آنا ہے, قرآن جیسی کتاب لے کر آنی ہے. لا یأتون بمثلہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی نہیں لا سکیں گے. اگرچہ تمام کے تمام انسان اس معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کریں, بلکہ جن بھی ان کی مدد کریں, یہ سارے مل کے قرآن جیسا کلام, قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے. اس سے بڑھ کر قرآن کریم کی صداقت کی دلیل اور کیا ہوگی؟ اللہ کا چیلنج اس وقت سے آج تک موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. دوسرا مرحلہ اس چیلنج کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پورا قرآن نہ صحیح, پوری کتاب نہ صحیح, قرآن کی صورتوں میں سے 10 صورتیں لے لو اور ان جیسی 10 صورتیں تم لے آؤ. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین, کہ یہ کہتے ہیں کہ محمد نے اس کلام کو گھڑ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ محمد کی طرف سے گھڑا ہوا کلام ہے تو تم اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ, مفتریات, تم بھی بنا لو, تم بھی گھڑ لو. اور اس کام کے لیے وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے علاوہ جن سے مدد لے سکتے ہو لے لو, جن کو اپنی مدد کے لیے پکارنا ہے پکار لو. ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں انسان کا کلام ہے. یہ تحدی کا, اللہ کی طرف سے چیلنج دینے کا مرحلہ نمبر کون سا تھا؟ مرحلہ نمبر 2, دوسرا مرحلہ تھا. تیسرا مرحلہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن کی صورتوں میں سے کسی صورت کی طرح کی کوئی صورت لے آؤ. اور یہ اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہے ہیں سورہ یونس میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. یہ کہتے ہیں کہ محمد نے اس کلام کو گھڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تم اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ اور
ایک صورت بنانے کے لیے جن سے مدد لینی ہے لے لو، جن کو تعاون کے لیے بلانا ہے بلا لو، جن کی فصاحت و بلاغت پہ تمہیں ناز ہے، فخر ہے، ان کو بھی اپنے پاس لے آؤ اور مل کے کوئی ایک صورت بنا لو۔ کتنا بڑا چیلنج ہے، اور اس وقت سے لے کے آج تک موجود ہے۔ اور یہ چیلنج اللہ نے دیا تھا کہاں؟ مکہ میں۔ پھر اسی چیلنج کو اللہ نے مدینہ میں دہرایا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں قرآن کے بارے میں کچھ شک و شبہ ہے تو پھر تم بھی قرآن کی صورتوں میں سے کسی صورت کی طرح کی کوئی صورت لے آؤ۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے؟ سورہ کوثر، اور اس کی صرف 3 آیتیں ہیں، اور 3 آیتیں 1.5 سطر پہ مشتمل ہیں، 2 سطریں بھی نہیں بنتی، 1.5 سطر۔ پورے عرب جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز تھا وہ نہیں لا سکے، نہیں بنا سکے، ایسا کلام نہیں لا سکے۔ اس سے پتا چلا کہ کلام واقعی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اور یہاں پہ اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم کی وہ کون سی خوبی ہے، قرآن کریم کا وہ کون سا پہلو ہے جس کے لحاظ سے قرآن کریم معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے کس کو ہیں؟ معجزہ وہ چیز جس کا کوئی دوسرا مقابلہ نہ کر سکے، جس کا مقابلہ کرنے میں دوسرے لوگ عاجز آ جائیں، بے بس ہو جائیں، مان لیں کہ ہم ایسا کام نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کریم وہ معجزہ ہے جس نے تمام انسانوں کو بے بس کر دیا، عاجز ثابت کر دیا، اور سب نے خاموش رہ کر مان لیا کہ واقعی ہم ایسا کلام نہیں لا سکتے۔ آج ہو سکتا ہے کوئی انسان یہ کہے کہ کیا دلیل ہے کہ ان کو اس معاملے میں دلچسپی تھی، ہو سکتا ہے انہوں نے مقابلہ کرنے میں دلچسپی نہ لی ہو۔ تو یہ اعتراض، یہ شک و شبہ فضول قسم کا ہے، کیونکہ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، اس زمانے کے عربوں کے حالات پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کرنے میں بہت حریص تھے۔ انہوں نے تو آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو قتل کرنے کے بارے میں تدبیریں کی، انہوں نے آپ کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا، انہوں نے آپ کے ساتھیوں کو سزائیں دیں، اور انہوں نے آپ سے جنگیں لڑیں۔ آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بیویوں کو یتیم کروا لیا، اپنی بیویوں کو بیوہ بنا لیا، اپنے بچوں کو یتیم کروا لیا، اپنے بھائیوں سے محروم ہو گئے، اپنے باپ سے محروم ہوئے، اپنے بیٹوں سے محروم ہوئے، یعنی کہ جنگ کے لیے آئے، قربانیاں انہوں نے دیں آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اگر 1.5 سطر کلام بنانے کی استطاعت رکھتے تو ضرور مقابلہ کرتے اور ثابت کر دیتے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ان کی طرف سے کلام ہے، ان کا بنایا ہوا ہے، یا انہوں نے کسی اور سے بنوا لیا ہے۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ آپ سے وہ عداوت رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، اور صبح و شام آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے میٹنگیں کرتے تھے، بلکہ مکہ سے مدینہ چل کر آتے تھے، گھوڑے لے کر آتے، اونٹ لے کر آتے، تلواریں لے کر آتے، اپنے بچے لے کر آتے، اپنی عورتیں لے کر آتے۔ اتنی مشقت برداشت کرتے رہے، اتنے مصائب برداشت کرتے رہے آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے، آپ کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، قرآن کی دعوت کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور اگر ان میں استطاعت ہوتی قرآن کریم جیسا کلام بنانے کی تو 1.5 لائن کیا مشکل تھا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے کلام ہے، اس لیے اس کا مقابلہ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ کلام ایسے ہی عظیم ہے جیسے اللہ عظیم ہے، اور انسان فصاحت و بلاغت میں جتنے بھی اونچے درجے پہ پہنچ جائے وہ ایسے ہی کمزور ہے جیسے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بتایا ہے کہ انسان کو ہم نے کمزور پیدا کیا ہے۔ تو انسان کبھی بھی اپنے خالق کا یا اپنے خالق کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کریم کی وہ کون سی خوبی ہے، قرآن کریم کا وہ کون سا پہلو ہے جس کے لحاظ سے قرآن کریم معجزہ ہے، جس کے لحاظ سے وہ مقابلہ نہیں کر سکے؟
کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی بے نظیر فصاحت و بلاغت، بے مثال فصاحت و بلاغت، اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ کچھ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں پشین گوئیاں ہیں مستقبل کی، اور ایسی پشین گوئیاں زہر ہے کہ وہ نہیں دے سکتے تھے۔ کچھ کہتے ہیں قرآن کریم معجزہ ہے اس لحاظ سے کہ ماضی کی ایسی خبریں دی ہیں جو خبریں وہ نہیں دے سکتے تھے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے مابین اور ان کے اقوام کے مابین کیا کچھ ہوا بتاتے ہیں، اور نوح علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور ان کے مابین اور ان کی قوم کے مابین جو واقعات ہوئے ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر۔ یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کو دے رہے ہیں، نہ آپ کو معلوم تھی نہ آپ کی قوم کو معلوم تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یہ خبریں نہ آپ کو معلوم تھیں نہ آپ کی قوم قریش کو معلوم تھی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چیز قرآن کریم کو معجزہ بناتی ہے۔ اور ایسے ہی مستقبل کی پشین گوئیاں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رومی مغلوب ہو گئے، ایرانیوں کے مقابلے میں ہار گئے، انہیں شکست ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جلد ہی رومیوں کو دوبارہ فتح ملے گی اور ایرانی شکست کھائیں گے۔ اور فرمایا فی بضع سنین، یہ کب ہوگا؟ 1 صدی کے بعد، 2 صدی کے بعد، 3 صدی کے بعد؟ ایسا تو دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ پتہ ہی ہے کبھی ایرانی جیتیں گے کبھی رومی جیتیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فی بضع سنین، رومیوں کو ایرانیوں پہ غلبہ ملے گا چند ہی سالوں میں۔ اور پھر بالکل جیسے قرآن نے کہا تھا ویسے ہی رومیوں کو ایرانیوں پہ غلبہ ملا۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم مقصرین۔ جن دنوں سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ مسلمان مکہ میں پہنچ کے عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، اللہ نے ان دنوں میں بتایا کہ جلد ہی تم مسجد حرام میں داخل ہو جاؤ گے، وہاں جا کے طواف کرو گے، عمرہ کرو گے، اپنے سر کے بال منڈواؤ گے یا ہلکے کرواؤ گے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا جیسے قرآن نے بتایا۔ تو قرآن کریم کو معجزہ کہا گیا ہے ماضی کی خبریں دینے کے لحاظ سے، اور کسی نے کہا قرآن کریم معجزہ ہے مستقبل کی پیشین گوئیاں جاری کرنے کے لحاظ سے، اور کسی نے کہا فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے، اور کسی نے کہا قرآن کریم معجزہ ہے کس لحاظ سے؟ عظیم الشان شریعت دینے کے لحاظ سے، عظیم الشان احکام دینے کے لحاظ سے۔ آپ دیکھیے کتنی عظیم شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ اس شریعت میں کون سی چیزیں حلال ہیں جو پاکیزہ ہیں، عمدہ ہیں، اور جن جن چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا وہ سب کی سب خبیث ہیں۔ اور آج کی سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت 5 چیزوں کی حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں، انسان کا دین محفوظ رہے، انسان کی عقل محفوظ رہے، انسان کا مال محفوظ رہے، انسان کی عزت محفوظ رہے۔ ان چیزوں کا اللہ رب العزت نے خصوصی طور پہ اہتمام کیا ہے، اور آج ساری دنیا مانتی ہے کہ یہ 5 چیزیں انسان کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ جب کوئی کسی کو قتل کرے تو قاتل سے بدلہ لیا جائے، اسے بھی قتل کیا جائے، اسی میں دوسرے انسانوں کے لیے زندگی ہے۔ تو قاتل کو سزا دے کر اللہ تعالیٰ نے باقی انسانوں کی زندگی کو بچا لیا۔ اور انسان کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، کہ جو لوگ پاک دامن لڑکیوں پہ، عورتوں پہ تہمت لگائیں اور 4 گواہ اپنی تہمت کو سچا ثابت کرنے کے لیے پیش نہ کر سکیں، انہیں 80 کوڑے مارو۔ ہماری ماؤں بہنوں کی عزت کی اللہ نے حفاظت کی ہے۔
کیوں کوئی ہماری ماں بہن کو بدکار کہے؟ کس لیے کہے؟ اللہ رب العزت نے عورتوں کی عزت کی حفاظت فرمائی ہے، بلکہ مردوں کی عزت کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ سورہ حجرات آپ لے لیں، اس کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا اللہ رب العزت نے کیسے بہترین احکام دیے ہیں انسانوں کے مابین زندگی گزارنے کے لیے، معاشرتی احکام، اجتماعی احکام۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی پہ عیب نہ لگائے، کوئی کسی کو برے لقب سے نہ پکارے۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ شاعروں کو لے لیں، وہ شاعر جن کے اوپر عربوں کو ناز تھا، ان کا کلام پڑھیں، آپ دیکھیں گے لمبے لمبے قصیدے، اور ان میں ہوگا کیا؟ ایک ہی چیز کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، گھوڑے کے اوصاف، یا کسی عورت کے اوصاف، یا کسی بادشاہ کے اوصاف، یا کسی تلوار کے اوصاف۔ اس میں کوئی پیغام آپ کو نہیں ملے گا۔ کام کی بات ایک شعر میں ہوگی یا دو شعروں میں، باقی سب شعر فضول ہوں گے، بس ایک الفاظ کا ذخیرہ ہے جس کو جمع کر دیا گیا ہوگا۔ تو قرآن کریم بہترین شریعت دینے کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے، اور قرآن کریم سائنسی معلومات دینے کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے۔ اس زمانے میں جب کہ سائنسی لیبارٹریاں نہیں تھیں، سائنسدان نہیں تھے، قرآن نے وہ معلومات دیں جو انسان دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ان معلومات نے بتا دیا کہ یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا، اور ایسا اگر کلام بنانا ممکن ہے تو کوئی لے کر آئے، کوئی ایسی معلومات لے کر آئے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں قرآن حکیم میں؟ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب۔ اے لوگو، اگر تمہیں کوئی شک و شبہ ہے اس بارے میں کہ ہم لوگوں کو قبروں سے دوبارہ اٹھائیں گے، تو پھر تمہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم کون ہیں۔ تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ جب ہم مٹی ہو چکے ہوں گے، ہماری ہڈیاں مٹی بن چکی ہوں گی، تو کیسے ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یہ بھول گئے ہو کہ ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا تھا؟ ہم نے تمہیں پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر نطفے کو کیا بنایا؟ خون بنایا، پھر خون کو ہم نے گوشت بنایا، پھر اس کو اعضاء کی شکل دی، پھر اس میں روح پھونکی۔ اور یہ سارے مراحل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے اس زمانے میں جب سائنسدان نہیں تھے، سائنسی لیبارٹریاں نہیں تھیں، میڈیکل کالج نہیں تھے۔ اور آج کی سائنس ان تمام معلومات کی تصدیق کر رہی ہے۔ تو قرآن کریم بہترین عربی لغت کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے۔ اب میں راجح قول بیان کرنے لگا ہوں، یعنی کہ علماء کرام کے مختلف اقوال تھے۔ کسی نے کہا کہ قرآن کریم اس لحاظ سے معجزہ ہے، کسی نے کہا اس لحاظ سے معجزہ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کریم ان تمام امور کے لحاظ سے معجزہ ہے جن کا تذکرہ علماء کرام نے کیا ہے۔ ماضی کی اگر آپ کہیں گے کسی ایک پہلو کو لیں گے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم معجزہ ہے ماضی کی خبریں دینے کے لحاظ سے یا مستقبل کی پیشین گوئیاں کرنے کے لحاظ سے، تو یہ چیز تو چند آیتوں میں ہے، یہ چیز تو چند صورتوں میں ہے۔ سورہ کوثر میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوثر کی پیشین گوئی ہے، آپ سورہ اخلاص کو لے لیں، اس میں کوئی پیشین گوئی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ معجزہ ہے ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے۔ قرآن کریم کا ایک ایک حرف معجزہ ہے۔ جو حرف اللہ نے جس جگہ استعمال کیا اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا حرف لائیں گے تو وہ اس کمی کو پورا نہیں کر سکے گا جو کمی پیدا ہوئی ہوگی اس حرف کو ہٹانے کی وجہ سے جو اللہ نے استعمال کیا۔ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے، قرآن کریم کا ایک ایک جملہ معجزہ ہے، قرآن کریم کی بہترین لغت جو ہے معجزہ ہے، قرآن کریم نے جو شریعت دی ہے، احکام دیے ہیں وہ معجزہ ہیں، قرآن کریم نے جو اخبار دی ہیں وہ معجزہ ہیں۔ تو قرآن کریم ان تمام پہلوؤں کے لحاظ سے معجزہ ہے۔ لیکن ایک امر کی وضاحت کر دوں، معتزلہ جن کا تذکرہ میں پہلے بھی کرتا رہتا ہوں، جن کی وجہ سے اسلام میں مسلمانوں میں بڑے مسائل پیدا ہوئے، کیونکہ وہ اپنی عقل کی پوجا کرنے والے تھے، عقل کو نقل پہ ترجیح دیا کرتے تھے، عقل کو وحی پہ ترجیح دیا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے بڑے مسائل پیدا کیے ہیں۔ یہاں پہ بھی ان میں سے ایک ہیں النظام، انہوں نے مسئلہ پیدا کیا ہے۔
وہ کیا کہتے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم معجزہ ہے اس اعتبار سے کہ اللہ رب العزت نے عربوں کو قرآن جیسا کلام بنانے نہیں دیا، ان کو روک دیا۔ بے الفاظ دیگر ایسا کلام بنانے کی ان میں صلاحیت موجود تھی۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کا کلام معجزہ نہیں ہے، اللہ کی قدرت معجزہ ہے۔ یعنی کہ ایسا کلام بنانے کی صلاحیت تھی ان میں، ایسا کلام بنا سکتے تھے، اللہ نے ان سے قدرت چھین لی۔ تو پھر معجزہ اللہ کی قدرت ہوئی، اللہ کا کلام تو معجزہ نہ ہوا۔ جبکہ صحیح بات یہ کہ معجزہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام معجزہ ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم معجزہ ہے ہر اعتبار سے، بلکہ ایک اور اعتبار بھی ذکر کرنا چاہوں گا۔ قرآن کریم کا آپ ایک اور موضوع لے لیں، ترغیب و ترہیب لے لیں، آپ اس لحاظ سے بھی معجزہ ہے۔ جب قرآن کریم ترغیب دیتا ہے تو آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، کہ روز قیامت کہا جائے گا کہ تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہاری بیویاں بھی داخل ہو جائیں، اور تمہیں جنت میں خوش کیا جائے گا۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، جنتی لوگ بیٹھے ہوں گے اور ان کی خدمت کرنے والے گولڈ کی، سونے کی تھالیاں لے کے ان کے دائیں بائیں پھر رہے ہوں گے، سونے کے پیالے لے کے پھر رہے ہوں گے۔ وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، کیا رغبت کا انداز ہے، نیک اعمال میں رغبت دینے کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو انسانی نفس چاہے گا، اور وہ سب کچھ ہوگا جس سے انسان کی آنکھ کو لطف محسوس ہوگا۔ فرمایا وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تم وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جنت کیوں ملی ہے؟ تمہارے اعمال کے سبب سے۔ تو یہ نیک اعمال کی ترغیب دی جا رہی ہے، توحید اختیار کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ ترہیب کی طرف آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ جب برے اعمال سے ڈراتے ہیں، ان کے انجام سے ڈراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو اوپر ہے، جو آسمانوں پہ ہے؟ وہ زمین کو دنسا دے تو کیا کرو گے؟ یہ زمین لرزنے لگے، حرکت کرنے لگے تو تمہارا کیا بنے گا؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو تمہارے اوپر ایسی آندھی بھیج سکتا ہے جس میں پتھر ہی پتھر ہوں، تمہارے اوپر برس رہے ہوں؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، یعنی کہ جب میرا ایسا عذاب آیا تو تمہیں پھر پتہ چل جائے گا۔ اور ساتھ ہی کہا وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، ان سے پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کی ہمارے رسولوں کی، ہماری کتابوں کی، تو پھر کیسے ان کے اوپر ہمارا عذاب آیا تھا، کیسے ہم نے ان کو عبرت کا نشان بنایا تھا۔ یہ ہے ترغیب، یہ ہے وارننگ، یہ ہے ڈرانا۔ ایسے ہی آپ قرآن کی امثال لے لیں، قرآن کریم میں جو بحث و مباحثہ آیا ہے وہ لے لیں، ایک ایک چیز آپ کو معجزہ نظر آئے گی۔ تو قرآن کریم ان تمام خوبیوں کے لحاظ سے کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ تم لے آؤ بِسُورَةٍ، کوئی صورت، مِّن مِّثْلِهِ، اس کلام کی طرح کی جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم بلا لو کن کو؟ شہداءکم، شہید کی جمع ہے، عام طور پہ کس کو کہتے ہیں؟ گواہ کو، اطلاع پانے والے کو۔ یہاں پہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں شہداءکم ای اعوانکم، اپنے مددگاروں کو بلا لو۔ اور امام سدی کہتے ہیں شرکاءکم، یعنی کہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، یعنی کہ جن کے لیے تم معبود ہونے کی گواہی دیتے ہو، جن کے بارے میں تم یہ گواہی دیتے ہو کہ یہ بھی عبادت کے حقدار ہیں، مشکل اوقات میں ان سے بھی دعا کی جا سکتی ہے، جانور ان کے نام پہ بھی ذبح ہو سکتے ہیں، منت ان کے نام پہ بھی مانی جا سکتی ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، ان سب کو بلا لو، من دون اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ کلام محمد کی طرف سے بنایا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انسانی کاوش ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو اس قرآن کی کسی ایک صورت کی طرح کی کوئی صورت بنا کر لے آؤ
اور تم خود بھی کوشش کرو اور جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ان سے بھی مدد لو. عبادت کرنے والے اور جن کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جاتی سب جمع ہو جائیں. مطلب یہ ہے کہ تم ایسا کلام نہیں بنا سکو گے, ایک سورت 1.5 سطر کی نہیں بنا سکو گے. اور آپ دیکھیے کہ کب اللہ نے چیلنج دیا تھا, آج تک انسان اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکے. اس سے بڑھ کے قرآن کریم کی صداقت کی اور دلیل کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, آیت نمبر 24, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اگر تم ایسا نہ کر سکو, اگر لم تفعلوا نہ کر سکو, اگر تم ایسا نہ کر سکو, یعنی کہ اگر تم ایک صورت بھی قرآن جیسی بنا کر نہ لا سکو, تو ان شرط تھا. جواب شرط کدھر ہے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي, اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. تو وَلَن تَفْعَلُوا پھر کیا ہے؟ یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے. یہ درمیان میں کیا ہے جملہ؟ یہ اللہ نے ایک اور چیلنج دے دیا. پہلے کہا کہ اس جیسی صورت بنا کر لے آؤ اگر لا سکتے ہو. یہاں پہ اللہ نے کہہ دیا اگر تم ایسا نہ کر سکو تو پھر جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. درمیان میں جملہ معترضہ لا کر اللہ نے کہا نہ تم ایسا کر سکو, نہ تم ایسا کر سکے ہو اور نہ آئندہ کبھی کر سکو گے. اگر تم ایسا نہ کر سکو اب, اور فرما دیا تم ایسا کبھی نہیں کر سکو گے. ولن تفعلوا, لن تابید کے لیے ہوتا ہے کہ کبھی بھی تم ایسا نہیں کر سکو گے. اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے تو پھر کیا ہے جواب شرط کیا؟ فَاتَّقُوا النَّارَ, پھر اس آگ سے بچ جاؤ. الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. الَّتِي صفت ہے نار کی کہ وہ آگ, اس آگ کا وصف کیا ہے, وہ کیسی آگ ہوگی؟ وہ ایسی آگ ہوگی کہ اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. وقود کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایندھن. اور اس کا ایندھن کیا ہوں گے؟ پھر لوگ اور پتھر. لوگوں سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ جن کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا. اور سب سے پہلے اس سے مراد کون ہے؟ کافر. والحجارہ, اور جس کا ایندھن دوسرے نمبر پہ کون ہوں گے؟ پتھر. دنیا کی آگ جلتی ہے کس سے؟ لکڑیوں سے. دنیا کی آگ کس سے چلتی ہے؟ گیس سے. دنیا کی آگ کس سے چلتی ہے؟ بجلی سے. اور یہ کون سی آگ ہے جس کا ایندھن کون ہوں گے؟ لوگ اور پتھر ہوں گے. دنیاوی آگ میں آپ پتھر پھینکیں تو بھڑکے گی یا بجھے گی؟ بجھ جائے گی. لیکن وہ آگ کتنی تیز آگ ہوگی جس کا ایندھن پتھر ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جسے امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. یعنی کہ وہ آگ اس آگ سے کے مقابلے میں اتنی زیادہ تیز ہے, اتنی زیادہ شدید ہے. دنیا کی آگ اس آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ پتھر سے مراد کون سے پتھر ہیں؟ کچھ علماء کرام نے کہا کہ اس سے مراد وہ پتھر ہیں جن کو بت بنا کر اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں اِنَّکُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَہَنَّمَ, کہ بے شک تم اور جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بنو گے. تو الناس کے لفظ میں کون آ گئے؟ وہ عبادت کرنے والے. اور الحجارہ میں کون آ گئے؟ وہ بت جن کی عبادت کی جاتی تھی. اور کچھ علماء کرام نے کہا ہے کہ پتھروں سے مراد یہاں پہ گندک کے پتھر ہیں. صحیح بات کیا ہے کہ لفظ عام ہے, اور یہ پتھر جن کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی تھی یہ سب سے پہلے اس لفظ کے عموم میں داخل ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للکافرین, یہ آگ تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ کافروں کے لیے. اعدت یہ مؤنث کا صیغہ ہے کیونکہ اعدت میں جو ہیا ضمیر ہے اس کا مرجع کیا ہے؟ وہ کدھر لوٹ رہی ہے؟ النار کی طرف. اور النار یعنی کہ آگ, النار کا لفظ عربی میں کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو عدت یہ تیار کی گئی ہے, یہ آگ تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ کافروں کے لیے. تو آگ اللہ نے یہ نہیں کہا مسلمانوں کے لیے تیار کی گئی, کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اس سے پتا چلا کہ وہ مسلمان جو توحید پہ ہوئے, کفر و شرک سے دور رہے, انہیں اگر کبیرہ گناہوں کی وجہ سے
جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے، کیونکہ جہنم کی آگ ان کے لیے تیار نہیں کی گئی، بنیادی طور پہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے یا تو شروع میں انہیں معافی مل جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے فضل کی وجہ سے، کسی نبی کے شفاعت کر دینے کی وجہ سے علیہ الصلوۃ والسلام، یا فرشتوں کی شفاعت کی وجہ سے، اور یا پھر جہنم سے ان کو نکال لیا جائے گا، وہاں شفاعت ہو جائے گی فرشتوں کی یا کسی نبی کی، یا اللہ خود ہی اپنی رحمت فرمائیں گے، اپنا فضل فرمائیں گے۔ تو بہرحال کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے بالآخر جہنم کی آگ سے نکل آئیں گے، اپنی سزا مکمل کر کے، یا کسی شفاعت کی وجہ سے، یا اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے۔ تو جہنم کی آگ بنیادی طور پہ کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے۔ اور یہاں پہ کیا کہا گیا؟ تیار کی جا چکی ہے، فعل ماضی کا لفظ ہے، مضارع کا لفظ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آگ موجود ہے اور یہ کوئی فرضی چیز نہیں ہے۔ اس میں انکار ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جنت جہنم ایسی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں یعنی کہ خیالی طور پہ، تاکہ لوگ جو ہیں نیک عمل کریں، اچھے کام کریں اور گناہوں سے بچ جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم فرضی طور پہ ذکر کرتے ہیں، حقیقتاً یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اعدت للکافرین، یہ تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ اور اس امر کی تائید دیگر کئی نصوص سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشتکت النار الی ربیہا، جہنم نے اپنے رب سے کیا کیا؟ شکوہ کیا، شکایت کی۔ کیا کہا ربی اکل بعضی بعضا، اے میرے رب میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس گرمیوں میں اور ایک سانس سردیوں میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں آج جو شدید ترین گرمی ہے وہ جہنم کے گرم سانس کی وجہ سے ہے، اور جو شدید ترین سردی ہے وہ جہنم کے سرد سانس کی وجہ سے۔ تو پھر کیا پتا چلا جہنم موجود ہے یا فردی چیز ہے؟ موجود ہے، حقیقی ہے، مجازی چیز نہیں ہے یہ۔ تو اعدت للکافرین، یہ جہنم تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق بخشے اور صحیح معنوں میں اپنے کلام پہ ایمان لانے کی توفیق بخشے، تاکہ ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں، کیونکہ جہنم کی آگ سے بچنے کا طریقہ اللہ نے کیا بتایا ہے کہ تم قرآن پہ ایمان لے آؤ اور مان لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فاتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ کیسے؟ یعنی کہ اللہ پہ ایمان لا کے اور اس بات پہ ایمان لا کر کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے اور بشر کا کلام نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔